بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم۔ السلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے میرا اور آپ کا مقدر بڑا باکمال بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاکھوں مخلوقات کے ہوتے ہوئے اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی گندی نالی کا گندا کیڑا نہیں بنایا، بلکہ انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مل کے شکر ادا کریں اس رب کا کہ جس نے ہمارے مقدر کو باکمال بنا کر کے ہماری قسمت بھی بے مثال بنائی ہے۔ باری تقسیم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو اللہ نے امتی دیے اور امتیوں کو پیغمبر ملے، مگر رشک کیجئے اپنی قسمت کے اوپر، مولا کی تقسیم کے اوپر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بات نصیبے کی ہو تو پھر تھوڑا سا غور و فکر کیجئے کہ مقدر رب بناتا ہے، باکمال بناتا ہے، قسمت رب بناتا ہے اور بے مثال بناتا ہے۔ نصیب انسان کو خود بنانے ہوتے ہیں، زوال جب بھی آیا ہے نصیبے میں آیا۔ نصیب نسب سے، جب بھی آپ کا نشانہ نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، ہدف کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہے، آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، یا ہے تو ڈھیلی ڈھیلی سی ہے، تو پھر آپ خود بولیں گے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں، میں خود کیتا جی معذرت کے ساتھ، یہ میرا ہی ہاتھ تھا، یہ میرا ہی ہاتھ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے نصیب کو ڈھیلا کر دیا۔ میرے اس نصیب سے آپ کے بھی نصیب جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں خواتین دور ہیں تو ان تک بھی آواز بالکل نہیں آپ تک، تو پھر بھی چلے کچھ نہ۔ مفتی صاحب نے کوشش کی یا کوئی دوسرا کوشش کرے یا میں خود انہی ہاتھوں سے اس کو چینج کر لوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمانے کی تباہی جو ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے۔ کوئی کسی کے نصیب نہیں بگاڑتا، اپنے ہی ہاتھ ہوتے ہیں۔ مجھے جو آج عنوان ملا ہے، اس عنوان نے اس کا نام سنتے ہی اندر سے ہلا دیا ہے، اور سوال یہ تھا کہ آج کا نوجوان اسے جانا کہاں چاہیے تھا، جا کہاں رہا؟ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچے کی جوانی تلک ریہرسل ہوتی ہے بندہ بننے کی، اللہ کی بندگی کی۔ ہم جب اپنے بچوں کو جوان کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ انہیں باپ اور ماں بنانے کی ریہرسل کروا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہم سدا نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے چلے جانا ہے، نسل انسانی کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے، یہ ہدف اور ٹارگٹ آپ نے نظر میں رکھ کے
تعلیم ہے تو اسی لیے، تربیت ہے تو اسی لیے، بھاگ دوڑ ہے تو اسی لیے، سختیاں بھی اسی لیے، نرمیاں بھی اسی لیے، محبتیں بھی اسی لیے، وگرنہ کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ نے آزاد بنائے ہیں۔ اگر ڈیوٹیاں لگی ہیں بڑوں کی چھوٹوں کو سمجھانے کی، تو اس کے پیچھے ایک ٹارگٹ ہے اور وہ نصیب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نصیب اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا بنیادی طور پہ بندگی میں رکھا۔ دنیا میں بڑی ساری مخلوقات ہیں، اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا بلکہ ان کو ریموٹ کنٹرول کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز جن و انس کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ جو نظام کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ چیک کریں، سورج کو کہنا نہیں پڑتا ڈیلی، دنیا میں اعلان نہیں ہوتا کہ سورج تو طلوع ہو جا، طلوع ہو جا، طلوع ہو جا، طلوع ہو جا۔ چاند کو نہیں کہنا پڑتا کہ رات پڑ گئی ہے تو آیا نہیں، آجا آجا آجا۔ ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سورج اپنے حساب سے چل رہا ہے، ہوائیں اپنے انداز سے چل رہی ہیں، جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسی پہ ہے۔ یہ صرف حضرت انسان ہے کہ جسے دن میں بار بار کہنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او چھوٹے، تیرا رب بڑا ہے۔ چھوٹا بن کے رہے، اکڑ نہیں، تکبر نہیں، کبریائی کی حدود اور دائرے میں اپنی انٹری مت مار۔ یہ دنیا کا واحد محب ہے جسے بتانا پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا میں کوئی چیز نظام سے نہیں ہٹتی، اپنی قدرت اور اپنے مالک کے فیصلوں کے خلاف نہیں جاتی۔ جا رہا ہے تو انسان جا رہا ہے، الہ ہو کر کے بھی الہ کو چھپانا چاہتا ہے، میرا رب ہے، الہ ہے، مانتا ہے، اور اس کو ایک جان کے بھی در در پہ جھکتا ہے، اور اسے پھر بتانا پڑتا ہے کہ تیرا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اسے بتانا پڑتا ہے کہ دنیا کی جو محبتیں پال بیٹھا ہے سب فانی ہیں، عارضی ہیں، تیری اصل محبت تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسے بتانا پڑتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اللہ کا گھر بن گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، آجا۔ نہیں آتا تو صرف یہ نہیں آتا، اور پھر کہتا ہے کہ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئیں، جو جنت تیرے لیے بنی ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اور اعلان کر دیا گیا ہے، معراج کی رات واپس لوٹ کے میرے اور آپ کے محبوب نے کہا تھا، میرے امتیوں جنت ٹینڈر پڑی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جنت کی دو قسمیں ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز مکان بنا کے بیچتی ہیں، بنے ہیں، فرنشڈ ہیں، تیار ہیں، ریڈی ہیں، بس پیسہ دیجئے، آ کر کے چابی لیجئے، کمٹمنٹ کیجئے۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جنت کچھ ایسی بنائی ہے، آنکھ نے آج تک وہ دیکھا نہیں، کانوں نے وہ سنا نہیں، دل کے اوپر وہ تصور اور خیال اور نقشے آئے بھی نہیں جو میں نے بنا ڈالے ہیں۔ ایک وہ جنت ہے، اور ایک جنت ہے والجنت کیعان، ٹینڈر پڑا ہے۔ وہ جنت آپ اپنے نام نیلامی کروا لیں اور وہاں جا کے اپنی مرضی کے محلات تعمیر کریں، بنے بنائے کے اوپر، ریڈی میڈ کے اوپر بس اوقات دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میرا من تھا کہ گیٹ رائٹ سائڈ پہ ہو، انہوں نے لیفٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا فرنٹ سورج کی طرف نہیں ہو، مگر وہ اس طرف ہوتا ہے۔ بندہ بڑی ساری اپنی اسکیمیں لڑاتا ہے۔ فرمایا الجنت کیعان، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جنت ٹینڈر ہی ٹینڈر پڑے ہیں۔ سیالکوٹ میں پتہ چل جائے کہ فلاں علاقہ ٹینڈر ہے اور وہ آپ کو ملے گا، اور اس کے لیے صرف آپ کو ایک لفظ بولنا ہے، زیادہ کچھ نہیں، تو پورا سیالکوٹ بھاگ کھڑا ہوگا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقین ہی نہیں، ماننا ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہہ لیں گے، الحمدللہ کہہ لیں گے، استغفر اللہ بول لیں گے، کانفرنسز ہو جائیں گی، اجتماعات
وہ بھی ہو جائیں گے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، بولیاں اپنی اپنی رنگ انداز میں بول سن لیں گے، لیکن کیا مجال ہے کہ کبھی حضور پہ یقین کریں؟ سیرت تو پڑھ رہے ہیں سید الکونین کی، کون و مکان، ما کانا و ما یکون، جو تھا، جو ہے، جو ہوگا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے علوم سے نوازا، بلایا، آنکھوں سے مشاہدہ کروایا، دیکھ کر کے واپس آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے امتیوں جنت ٹینڈر پڑی ہے، اپنے نام کروا لو۔ کہا حضور نام کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ میں نے حضور علیہ السلام کی جو بات ہے نا وہ بتائی ہے، آپ کو یہ نہیں کہا کہ کہو۔ جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ بول دیا، ایک ہے زبان سے بولنا، ایک ہے دل و جان سے بولنا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، محدثین، فقہاء، مفسرین، علماء نے اس سبحان اللہ کے 100 سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں سنیے کہ جتنی شریعت میں احکام ہیں ان کا تعلق سبحان اللہ سے، جتنی نواہی ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، 500 آیات احکام کی اور 500 ممانعتوں کی، یہ سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہیں کہ بندہ ہے، بندہ بن کے رہے، پاک رہے، صاف رہے۔ تو سوچ نہیں سکتے آپ کہ سبحان اللہ کا عقیدہ ایک دفعہ سچے دل سے تو کہہ دے کہ اللہ تو بھی پاک، میں پاک صاف ہو کے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، رب کو پاکیزگیاں پسند ہے، میں ساری پاکیزگیاں تیرے نام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بولنے کی دیر ہے، اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایک درخت اگتا ہے، اور یہ درخت ایسے ویسے نہیں ہے، کسی عام انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ سانو پتہ لگے نا کہ سانو شہر دے وچ 10 مرلے دا پلاٹ لبدا ہے جڑا سفیدے دے پودے لا لے ہودا ہے، تے اسی ہنے اٹھ کے پہلے گڈ کے آواں گے۔ فرمایا درخت لگتا ہے، علماء بیٹھے، اس کے نیچے تیز ترین عربی النسل گھوڑا دوڑے، کتنے سال؟ 100 سال۔ اگر ایک دن میں ایک گھوڑا 30 کلومیٹر سفر کرے، تیس کلومیٹر کم از کم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 30 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اگلی چوکی آتی تھی۔ یہ جو ہماری 11-24 بنی ہوئی ہے پیٹرولنگ پولیس، یہ جو چوکیاں بنی ہیں یہ اسی کی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ اور جو اسکول و کالجز میں ایک ریس ہوتی ہے گھڑ دوڑ والی، جس میں اگلے کو پیپر پکڑانا ہوتا ہے اور اس نے لیٹر لے کے دوڑ پڑنا ہوتا ہے، سرپٹ گھوڑے تیار ہوتے تھے دوڑنے کے لیے، سوار اوپر بیٹھا ہوتا تھا، اس گھوڑے کی انتظار ہے کہ وہ لیٹر لے کر کے آئے، پکڑے اور اگلا دوڑ پڑے۔ 100 سال دوڑتا رہے، جتنی جگہ پہ وہ دوڑ لے گا اتنی وہ جگہ آپ کے نام کر دی گئی ہے۔ سر جی میں کبھی تصور کی دنیا میں جاتا ہوں، میرا نوجوان کس لیے بھاگ رہا ہے؟ سیال کوٹ چھوڑتا ہے لاہور جاتا ہے، لاہور چھوڑتا ہے اسلام آباد پہنچتا ہے، اسلام آباد سے نکلتا ہے کراچی کا رخ کرتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے بیرون ملک جاتا ہے، ایک سے دوسرے ملک تجربے کرتا ہے، جہاں جا کر کے حالات بہتر ہوتے ہیں وہاں پہ ٹکتا ہے، کماتا ہے۔ میں نے پوچھا اتنا لمبا کیوں گیا ہے؟ بیوی بچے کیوں چھوڑے؟ کہتا ہے جی اچھے مستقبل کے لیے، اچھے کل کے لیے۔ اور اچھا مستقبل کیا ملتا ہے؟ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک اٹیک آتا ہے، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ اپنی خبر، موت کے منہ میں چلا گیا۔ ملا تو کیا ملا؟ پچھلوں کو گھر مل گئے، کوٹھیاں مل گئی، ماڑیاں مل گئی، ٹرانسپورٹ مل گئی،
بڑی بڑی جو ہے وہ وسعتیں مل گئی، پراپرٹیز مل گئی، لیکن تو نے اپنی اس بھری جوانی کو بڑھاپے کی نظر کر دیا، یا اٹیک آ گئے، یا تو اتنا تھک گیا کہ ٹوٹ گیا، فالج آ گیا، تجھے کیا ملا؟ کیا ملا؟ مجھے جتنا ترس آج کے نوجوان کی زندگی پہ آتا ہے شاید کبھی کسی پہ کسی دور میں نہیں تھا۔ اس بیچارے کو نہ تعلیم فائدہ دے رہی ہے، یہ پڑھ کے بھی ان پڑھ ہے، نہ اس کو تربیت فائدہ دیتی ہے، اس سے کئی جنگلی درندے اور جانور اچھے ہیں، سانپ اتنا نہیں ڈستا جتنے اس کے جملے زہریلے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، پورا سوشل میڈیا جوانوں کے لب و لہجے بد تہذیبیوں کے ساتھ، اور اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑھ کے اچھا کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں، امانتدار کوئی نہیں، دیانتدار کوئی نہیں، وفادار کوئی نہیں، حیادار کوئی نہیں، سمجھدار کوئی نہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کے پگلا اور بے وقوف کوئی نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اپنے مستقبل کو نہیں سمجھتا، اس کا علم کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا نام کیا تھا؟ جی آتا ہے کسی کو؟ نہیں، وہ کنیت ہے۔ عمر بن ہشام اس کا نام ہے، چھوڑے نام کو دنیا بڑے مشکل سے ڈھونڈتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنے نالج، جتنے علوم تک اپروچ اس بندے کی تھی نا، پورے عرب میں شاید غرب و جوار میں کہیں نہیں تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ نجوم کا علم رکھتا تھا، فزکس پڑھا ہوا تھا، کیمسٹری کو، بایو کو، اور اتنی سٹڈی تھی اس بندے کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے جو اپنے سٹوڈنٹس تیار کیے تھے۔ وائرلیس کا دور نہیں تھا، میسج کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، فون کا دور نہیں تھا، سیٹلائٹ کے کوئی رابطے نہیں تھے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ جو لشکر شام سے روانہ ہے، لشکر مین کاروان اونٹوں کا، سامان لدا ہوا ہے، اس قدر وزارت اطلاعات مکے میں بیٹھ کے اس کی مضبوط تھی کہ اس کو پتا تھا کہ رستے میں حرکات و سکنات کہاں ہو رہی ہے، اور ہمارے کاروان کو، اس سامان سے لدی ہوئی کانوائے کو کس جگہ پہ خطرہ ہے، اسے کہاں مڑنا ہے۔ یہ ایسے اتفاقی بات ہو گئی تھی کہ بدر تلک فوجیں بھی لگ گئی ہیں، اور اس کا جو کاروان ہے اسے رابط کے پیچھے سے موڑ کے، پتہ ہے کیا کہا گیا؟ اگر اٹیک کا ڈر ہو نا تو فلائٹ اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، یہاں اونٹ جتنی بلندی جو زمین پہ چل رہا ہے، اسے دریا سمندر کے کنارے اتنا نیچے لے گئے کہ وہ چل رہا تھا اور وہاں سے سطح زمین سے وہ اونٹ اور ان پہ لدا ہوا سامان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کی معرفت کا علم ہے، چودھری ہے، پنچایت چلاتا ہے، سرپنچ ہے، بڑے بڑے مسئلے حل کرتا ہے جو کسی سے حل نہیں ہوتے۔ ابو الحکم کے پاس پہنچو، حکمتوں والا ہے، حکمتوں کا باپ ہے، آٹے سے بال نکال دے گا۔ ساری دنیا اس کے پاس آ رہی تھی، مگر اس کا ٹائٹل کیوں بدل گیا؟ تاریخ نے بدلا ہے۔ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، نہیں چھوڑتی کسی کو۔ تاریخ آج اسے ابو جہل کہتی ہے۔ میرے نوجوان بڑی محبت کے ساتھ یہ سنیں، آپ اپنے آپ کو اس وقت کا سب سے سمجھدار کہہ رہے ہیں، اور دنیا انہی ایام کو، انہی سالوں کو لکھے گی تو بدترین لکھے گی۔ کیوں؟ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنے نفع کو نہیں پہچان سکا، اپنے کل کے بارے میں نہیں جان سکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اس دور کا بڑا سٹرانگ میڈیا بولا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وڈیرے کی آواز تھی تبا لک سائر الیوم، اور اس کے اوپر چوزے بول اٹھے تھے بو لہبی، سرشت رکھنے والے، نیچر رکھنے والے۔ اگر وہ محبوب کو کذاب کہتا تو کذاب کہتے،
جھوٹا کہتا تو جھوٹے کہتے، جادوگر کہتا تو جادوگر کہتے، جو چال وہ چل رہا تھا وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ اللَّهَبِ، صرف اتنا نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ خود بھی ڈوبا ہے اور اپنی نسل کو بھی لے ڈوبا ہے، خود بھی برباد، نسل بھی برباد، خود بھی برباد، گھر بھی برباد، آپ بھی برباد، مال پیسہ بھی برباد۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آج جس دور میں میرا نوجوان جا رہا ہے اس کی تعلیم بھی برباد، کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو پتا ہے، کتنا پیسہ لگا رہا ہے، کتنی دولت۔ باپ سے پوچھئے کہ ایک بچے کی فیس کیا ہے، ڈاکٹر بننے کا ریٹ کیا ہے، انجینئر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ پڑھ کر کے اس کے بعد مارکیٹ میں لانچ ہوتے ہوئے اس ڈگری کی ویلیو کیا ہے؟ میں نے کھائے ہیں پی ایچ ڈی پکوڑے، میں نے دیکھی ہیں ایم فل کلفیاں، میں نے دیکھی ہیں ایم اے کرنے کے بعد، بی ایس کرنے کے بعد لوگوں کی لگائی ہوئی ریوڑیاں، حرج نہیں کوئی بھی، لیکن جب ماں باپ کہتے تھے کہ پوت کچھ کر لا، تب ہمیں باپ کے پیشے میں توہین نظر آتی تھی۔ جب حالات نے اپنا چہرہ اور اپنا رخ دکھایا اور تیور دکھائے، مجبور ہو کر کے مرتا کیا نہ کرتا، دو ہی راستے تھے، انہی ڈگریوں کو آگ لگا کر کے اپنے آپ کو آگ لگا لوں، اور تیل چھڑکنے کے بھی پیسے نہیں ملے، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ سادہ دین کو لو، دین پہلے نمبر پہ یہ دعوت دیتا ہے کہ نوجوانوں، بچے ہو جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہو تو اپنی جوانی کی بہار کو سمجھو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حلالی ہو، حلالی بن کے حلالی نسل دے جاؤ، نکاح کرو، صفا نہیں، زنا نہیں، آوارگی نہیں، فحاشی نہیں، طوفان بدتمیزی نہیں، یہ تیری راتوں کی ٹک ٹاک، یہ تیری جو ہے وہ ٹھمکے، یہ ڈالر، یہ یورو، یہ ریال، یہ آنے والے پیسے 4 دن کے ہیں، عزت بیچ کر کے یہ لی تو کیا لیا؟ غیرت پہلی چیز ہے، غیرت اور عزت۔ مگر میرے نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں، ابا سے مانگتا ہوں ابا نہیں دیتا، اماں سے مانگتی ہوں نہیں دیتا، بھائیوں سے مانگے نہیں دیے، اب میرا کام چل گیا ہے۔ جب میری بہن بیٹی بہو عزت کو جو ہے وہ گھر کے اندر میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسے یہ چیز دی جائے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، بچے کے ہاتھ میں لائٹر نہیں پکڑاتا کہ اسے آگ کا حسن اور شعلہ اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ گھر جلائے گا، لیکن کوئی دوسرا آ کر کے اس کو مٹی کا تیل بھی دے دے اور وہ خوش ہو، اور کین بھر کے دے دے پیٹرول کی وہ خوش ہو، اور اس کو ماچس اور لائٹر بھی دے دے، بچہ خوش ہو، اور اس کو کہے کہ یوں تجربہ کرتے ہیں اور آگ لگا کر کے بھی دکھائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر بھی جلے، سامان بھی جلے، بچے بھی جلے، آل بھی جلے، اولاد بھی جلے، اور اسے اس کے اوپر شرمندگی بھی نہ ہو بلکہ خوش ہو کہ میں نے نیا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے، مجھے یہ کام آ گیا ہے، یہ خود بھی جلے گا، دوسروں کو بھی جلائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو تم نے ایسے نہیں ہونے دینا، شیطان پھونکے مار رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، الاؤ گھراؤ ہیں، جہنم تیار اور بالکل ریڈی ہے، لیکن میں تمہیں جنتوں کا مہمان دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پہلی شرط ہے بندے بن جاؤ، بندگی۔ نوجوانوں بندے بنو، اور بندہ بننے کا پہلا یہ ہے کہ رب نے تمہیں تمہارا وجود خالص دیا ہے، تمہیں ماں باپ کے نکاح کے ساتھ حلالی بچہ بنایا ہے، آپ حلالی ہونے کا ثبوت دے کے حلالی کام کریں، اور حلالی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ کیوں؟ پیو دا نہ ہوئے تو پیو نو سیالکوٹ چ حرامی کہن دی اجازت ہے، حالانکہ 500 دی برات لے کے گیا سی، گڈیاں لگیاں سی، شادی حال گواہ، لوگ گواہ، شادی کے گواہ، ہمسائے گواہ، اپنے بیگانے گواہ، گلی محلے گواہ کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اسی میں سے ہے، دائی گواہ، ڈاکٹر گواہ، ہاسپٹل گواہ، لیبر روم گواہ، ایک ایک نرس گواہ، 2 سال دودھ بھی پلائے، فیڈ بھی کر
جوان بھی کی ہے، لیکن بڑا ہو کر کے جب سکے باپ کی بات نہیں مانتا تو باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ تو ہے ہی حرام دا حلال دا نہیں۔ جب رب کہہ دے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ باپ کہتا میں تینوں معاف نہیں کرنا، ماں کہتی میں تینوں دودھ نہیں بخشنا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور جوان تجھے پتہ چلے گا جب تیری غیرت اور عزت اور آبرو میں جب کوئی تیری بیوی پہ ہاتھ ڈالے گا، ڈورے ڈالے گا، پھر تو کہے گا یہ مر جاؤں یا مار دوں۔ مجھے میری عزت اور کبریائی کی قسم میں شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ جو نوجوان شرک کو دین سمجھ رہا ہے، توحید سمجھ رہا ہے، دھوکے میں ہے۔ آؤ خالص عقیدہ لو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کسی اور کو اپنا خیر خواہ اور لیڈر سمجھ رہا ہے، دھوکے میں ہے۔ میرے مرشد ریاست مدینہ کے امام اگر حسن داڑھی کے بغیر ہوتا، میرا رب میرے مرشد کے چہرے پہ ایک بال بھی اگنے نہ دیتا۔ جو عورت کے چہرے کو بالوں سے صاف رکھ کے حسن دے سکتا ہے، وہ پوری کائنات کے امام اور مرشد اور دنیا کے چاند کو چہرے کو صاف نہیں رکھ سکتا تھا۔ دھوکے میں ہے جوان۔ اگر تو نے داڑھی سے نفرت کی ہے، تو نے داڑھی سے نفرت نہیں کی، مرشد کی عزت اور آبرو سے نفرت کی۔ کل کی سزا یہ تھی تاریخ میں کہ مجرم کی داڑھی مونڈی جاتی تھی، یہ لوگ سزا دیتے تھے۔ اور آج اپنے ہاتھوں سے ڈیلی کی بنیاد پہ پیغمبر کا امتی بالخصوص جوانی میں، بوڑھوں کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں بیچارے، سمجھ دینے کہ نہیں، لیکن جو جوان ہے یہ تو ایکسپائر نہیں ہوا۔ کیا کر رہا ہے؟ تیرے ہاتھ سے ریزر نہیں چھٹ رہا، سالون نہیں چھٹ رہے، پھر تو نے کس کو مرشد بنایا اور کس کو لیڈر بنایا ہے، کس کو رہبر مانا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی اپنی جوانی بھی رب کے نام کر دی اور اپنی بندگی خاص کر دی اللہ کے ساتھ۔ نہ توحید تیرے دامن میں ہے، نہ سنت تیرے دامن میں ہے، خالی کا خالی جا رہا ہے۔ نہ نظر کنٹرول ہے، آنکھ کنٹرول نہیں، نہ کان کنٹرول ہے، سماعت کنٹرول نہیں، نہ زبان کنٹرول ہے، الفاظ اور کلام کنٹرول نہیں۔ پھر کنٹرول کیا ہے؟ نہ دل اپنے کنٹرول میں ہے، نہ سینہ۔ تو یہ کسی غیر کا تو نہیں ہے، تیرا ہے، حساب تو نے دینا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ نظر تیری ہے، حساب تو نے دینا ہے۔ گھر تیرا ہے تو بل بھی تجھے ہی آتا ہے۔ کیا ہے اس کا؟ کہا کہ جو بندہ ایک دن ایک رات گزارتا ہے تو 360 جوڑ پہ ٹیکس پڑتا ہے۔ شکر کرو اللہ کا کہ یہ موومنٹس ہیں، یہ سینسر لگے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ پھرتے ہوئے ہاتھ آگے اپنے چہرے کے نظر آ رہا ہے۔ مجھے کہیں خارش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، میں اس جگہ پہ جا کے اپنی خارش کر لیتا ہوں۔ مجھے کہیں تکلیف ہوتی ہے تو میرا ہاتھ وہاں پہ جاتا ہے۔ یہ تیرے جوڑ جوڑ کی موومنٹ ہے، ایسے ہو گیا ہے، پکڑ لیا ہے، اٹھا لیا ہے، واپس لے آیا ہے۔ اس کو آگے کسی چیز کو روکنا ہے، تو نے ہاتھ موڑ لیا ہے۔ تیرے رب کی رحمت اگر صرف اس کا حساب مانگ لے، اور جب تک تو اس کا حساب نہ دے، ٹیکس نہ دے، تیرے میرے جوڑوں کی حرکت روک دینا تو گینٹھیے کے مریض بن کے بیٹھ جائیں سارے۔ جا درد کا پتہ کر کسی جوڑوں کے درد میں مبتلا بندے سے۔ جوڑوں کا درد صرف یہ والے جوڑ نہیں جو جوڑے لفظوں سے جڑے ہیں، ان جوڑوں کو بھی پتہ کر میاں بیوی کے یہ جوڑے، یہ ماں باپ کے جوڑے، یہ خامد شوہر اور بیویوں کے جوڑے، ان جوڑوں کے درد تو نہیں سمجھتا۔ اگر رب جوڑ جوڑ میں درد ڈال دے کیا کرے؟ ڈاکٹروں کے پاس بھاگے، پھر وہ کہیں گے پرہیز کر۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے شراب پیتے تھے، چھوڑ دی، کی ہوا جی یہ پرابلم بڑھ گئی ہے، گردیاں تے پہ گئی ہے۔ جب اللہ نے کہا تھا اللہ کے کہنے پہ چھوڑتا تو چس اور تھی۔ آج تو نے یہ چھوڑا ہے جی شوگر اٹیک کر گئی ہے، یہ چھوڑا ہے جی ہارٹ پرابلم بن گئی، اب میں نہیں لینے والا۔ جب ماں کہتی تھی تب چھوڑتا تو پتہ چلتا، فرما بردار کہلاتا۔ مرض سے ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی رکا۔ جو کائنات کا رب ہے، جو الحکیم ہے، جو العزیز ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تیرا میرا وجود ہے،
گناہ اس کے کہنے پہ چھوڑتے تو چستی، بوڑھے ہو کے چھوڑا تو کیا چھوڑا۔ اس لیے جوانی کی عبادت میں کبھی پتہ کرے 360 جوڑوں کا ٹیکس کیا ہے اور کتنا سادہ سا ہے۔ کہا جو بندہ فرض نماز فجر کی پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت جو ہے وہ اشراق کی ادا کرے تو اس کے 360 جوڑوں کا ٹیکس ادا ہو۔ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جوانوں جوانی میں پیکج لگا کے بیٹھے ہو۔ ہر جوان نے اپنے حساب کا کوئی نہ کوئی نیٹ پیکج چنا ہوا ہے۔ جب نیٹ نہیں تھا تو کال پیکج تھا، ماشاءاللہ پوری رات اتنے گھنٹے جو ہے فری بولو، نان اسٹاپ بولو، جتنا بول سکتے ہو اتنا بولو، اتنے میسیجز اتنا ہو، اور کوڈ لگاتے تھے، پیسے تھوڑے سے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ پیکج لگ جاتا تھا، پیسے اڑ جاتے تھے۔ تو جوانی کو بندگی کا پیکج ہی لگا لے۔ آج کی دعوت، جوان کہاں جا رہا ہے؟ شیطان کے پیکجز سارے لے کے بیٹھا ہے، کوئی رحمان کا پیکج ہی لگا لے۔ پہلا پیکج آنکھ کھلتے لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کبھی صبح اٹھتے ہوئے اس پیکج کو لگا کے تو دیکھ کہ تیری زندگی کے جتنے بھی ٹارگٹ ہیں، گولز ہیں، ہدف ہیں، وہ متعین ہو جائیں گے کہ آج مجھے موت کے بعد زندگی مل گئی ہے، نیند کے بعد آنکھ کھل گئی ہے، لیکن کوئی رات ایسی آنی ہے کہ جب یہ آنکھ دوبارہ نہیں کھلنی اور مجھے میرے رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے، میں نے مرنا ہے۔ جس بندے کو اتنی آخرت یاد ہو، فکر یاد ہو، سو کے اٹھتے ہوئے پہلے مرحلے میں رب یاد آ جائے، یہ شیطان کے اوپر اس کی پہلی جیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز پہلی جیت ہے، میں کہتا ہوں جب آنکھ کھلے تو بڑے سارے لوگوں کو یہ جملہ نصیب ہی نہیں ہوتا، انہیں آتا ہی نہیں ہے کہ سو کے اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد زندگی میں فجر کا پیکج۔ میں اگر حضور پہ یقین کرتا ہوں تو میرے مرشد نے کہا ہے، دنیا کے اس وقت 5 بڑے امیروں کا نام لوں، لسٹ رکھ سکتا ہوں، 10 کا کہو تو لسٹ رکھ سکتا ہوں۔ 10 ٹاپرز جو اس وقت کنٹریز ہیں، جو اس وقت اقتصادیات کو لیڈ کر رہی ہیں اور معیشت اور معاش میں آگے ہیں، میں ان کے قاعدے حلیے اور طریقے، ضابطے، قانون، دستور، منشور اور ان کے ریٹ ذکر کروں تو وقت لگے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر یقین ہے اور سیرت سید الکونین سننے کے لیے آئے ہو، میرے مرشد نے کہا کائنات کے سارے امیر مل جائیں، امیروں کی دولت مل جائیں، پراپرٹیز مل جائیں، بنائے ہوئے محلات اور مکان، جو ان کے پاس فصلیں نسلیں اسلحے ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں، جو غریب سے غریب بندہ، سیالکوٹ کا ایک مزدور، کوئی عام مستری، کوئی نائی، کوئی موچی جس کو لوگ کمی کارا کہتے ہیں، وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی دولتیں اور خزانے سمندروں میں، بحر و بر میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، کوہساروں میں، جتنے بھی ہیں اکٹھے کر لیے جائیں تو اس غریب آدمی کی پڑھی ہوئی 2 رکعتیں سنت فجر کی جو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اللہ نقد نیٹ کیش نہیں دیتے، اللہ ادھار کرتے ہیں، اور ادھار بندوں کو اچھا نہیں لگتا۔ باقی چیزیں ہمیں تازہ سامنے ہیں، شیطان جو ہے وہ نیٹ کیش پہ کام کرتا ہے، یہ لڑکا ہے ریڈی لے، یہ لڑکی ہے ریڈی لے، یہ گناہ کے اڈے ہیں، وہ جوے کے اڈے ہیں، یہ مال پیسے آ جا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہاں عمل کر، اجر تجھے آگے دوں گا۔ اسی لیے دیندار اکثر غریب دکھتے ہیں کیونکہ اللہ ان کو ویسی سہولتیں نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے تھے، ایتھے بندہ دبئی چو آوے نا تو واپسی تے آن کے منجا چکا نہیں لگتا، بیڈ بدلو، سڑکاں بدلو، گلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ٹریفک صحیح نہیں ہے، قانون تو باہر ہے۔ میرے محبوب معراج سے آ کے صحابہ نے بعد میں کہا تھا حضور آپ کا بستر ہی بدل دے، چٹائی کے نشان پڑتے ہیں، جو دنیا کے عارضی بادشاہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ تو دلوں کے حکمران ہیں، تو نرم سا بستر نہ بنا دے۔ تو میرے مرشد نے اس چیز کو ترجیح نہیں دی تھی، ہماری ترجیحات بدل گئی، آج کے نوجوان کا ٹارگٹ بدل گیا، نصیب یہ سمجھتا ہے کہ 3 چیزیں ملیں گی تو زندگی کامیاب ہے، میری مرضی کی۔ بلکہ کئی لوگوں نے تو لکھا ہوتا ہے، تو آڈے پتہ نہیں لکھیا کہ نہیں، ساڑھے حال تے گڈیاں تے بہت زیادہ لکھیا ہے
चौधरी दे दो ही शौक, अथरी गड्डी ते सोहने लोग, ये शौक ने। ज़ौजा मिल जाए, हुरमा मिल जाए, सियारा मिल जाए। अरबियों को भी मैंने सुना था, वो भी यही ज़हन रख के बैठे हुए थे, खूबसूरत बीवी होनी चाहिए, लश पश गाड़ी होनी चाहिए, मन मर्जी का माहौल होना चाहिए, बस ये सारा कुछ तेरे लिए जन्नतों में है और इससे कहीं बढ़ करके है। लेकिन अपनी दुनिया बना, उन लोगों के लिए ये वहां नहीं है जो दुनिया में ये लेकर के बैठे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ज़ौक़े इबादत, ज़ौक़े बंदगी पैदा कर, लगा छोटे छोटे पैकेज। 24 घंटे तेरा रब नहीं कहता कि अपनी जवानी मेरे हवाले कर दे। सूरह अलम नशरा में पढ़ा नहीं? आखिरी आयत क्या है सूरह अलम नशरा की? इसका माना क्या है? फ़इदा फ़रग़ता, ये क्या है फ़रग़ता? जब फारिग हो 24 घंटे अपने काम कर, मेहनत कर, दुनिया कमा, हक कमा, हलाल कमा, पैसा कमा, पेशे पे लग, बाप का साथ दे, माँ का साथ दे, बहन भाइयों की तरफ बढ़। मुश्किलें बड़ी हैं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा है, डबल दफा मैं ताकीदन कह रहा हूं, इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इदा फ़रग़ता। फनसब, नसब है ये नसीब। जब फारिग हो तो थोड़ा सा अपना नसीब भी बना ले यार। अल्लाह नसीब कैसे बनेगा? व इला रब्बिका फरग़ब, ज़ौक़ से आ, शौक़ से आ, प्यार से आ, मोहब्बतों से आ। तू जवानी में मेरा बन के देख। व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो जवानी में रब की बंदगी में गिड़गिड़ा पड़े, अपने आप को गाड़ दे, खड़ा कर दे, क़याम में, रुकू में, सुजूद में, खैर में, भलाई में, तौहीद में, सुन्नत में। कल क़यामत के दिन जब कोई किसी का नहीं होगा, इसे मैं डायरेक्ट अपना साया दूंगा, अर्श का नहीं। डायरेक्ट अपना साया। कहते हो ना साया ए खुदाए जुल जलाल। सर झुकते हैं कि नहीं झुकते? हुजूर ने कहा है क़यामत का दिन जब चारों तरफ धूप, जहन्नम, गर्मी, पसीने, सूरज करीब, अल्लाह की नाराजगी और सख्ती लोगों पे हैबत, रब्बे नफ्सी नफ्सी का माहौल, जहन्नम को 70,000 लगामे, और वो हल भी मजीद कह रही होगी ना, उस वक्त अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटोकॉल दे के तेरी जवानी को, जवान ऐनो सदो, इन्हें की कीता सी यार, जवानी च भी मिटिया मिटिया, चुकिया चुकिया, ये फारिग वक्त में मेरे पास आता था, मुझे मिला करता था, इसकी तन्हाइयाँ बड़ी अच्छी थी। मैं अक्सर रात को जब लौटता हूँ तो लेट ही होते हैं, उस वेले ना सारी कौम डिगण डी हुंदी है, सिवाय जा जांदे। उन्होंने गार्डर मोढे ते रखे, टीयर रखे, जो लभ्या मोढियां ते टुरे ते बड़े मौज मस्ती नाल। ते मैं कदी कदी पुछ लैंदा हुन्ना, ओए तुहानू नींदर नहीं पैंदी? ते अगू एक ही जवाब मिलदा, लगी वालियां नू नींदर नहीं आउंदी ते साडी किवें अख लग जाए। वो की लगी है फिक्र? कहंदे यार पूड़ी बनाउणी है कल लेना, उस पूड़ी दे चक्कर च आज का जवान पूड़ी के चक्कर में, पूड़ी के चक्कर में मर गया। तेरे रब ने जो जन्नतों में जो कुछ रखा है तुझे पता है, उसकी एक झलक का मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती। लगा पैकेज फजर का, लगा इशराक का, लगा चाश्त का, लगा जोहर का, लगा असर का, लगा मगरब का, लगा इशा का, लगा रात का पैकेज, और जब लग जाएगा ना सोने लगेगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जिंदगी भी मजेदार, दिन भी मजेदार और रातें भी मजेदार। अहलन व सहलन मरहबा, माशाअल्लाह। हजरात, जवानी के पैकेज बंदगी के साथ जरा लगा करके देखिए। आपको पता है मैं शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला हाज़रियाँ कबूल करे। माशाल्लाह उम्रे से लौटे यार। जवानी च टेंड कराना कोई सौखी है? की ख्याल है? और दुनिया की महंगी तरीन टेंड 2 लाख तो शुरू हो के तो 12, 14, 15, 20 लाख तक पैकेज, और इसके ऊपर उस्तरे चलाना। जुल्फों की जब तारीफ भी हो, मांग भी हो, डिमांड भी हो, हुस्न भी हो, जमाल भी हो, कमाल भी हो, रब्बे जुल जलाल की अताएं भी हों, और फिर ये दुनिया जहान को छोड़ के जब आवाज आ रही हो और दुनिया थाईलैंड जा रही हो, यूरोप जा रही हो, मशरक मगरब शुमालो जनूब भाग रही हो, उस वक्त
وقت اللہ کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ میں حاضر، تو کہہ میں حاضر، تو کھڑا کر میں کھڑا، اللہ میں حاضر، تو جھکنے کا کہے اللہ میں حاضر، تو سجدے کا کہے وسجد وقت کرے اللہ میں سجدوں میں حاضر، تو تشہد میں بولا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ میں وہاں حاضر۔ اتنے لمے لمے دھرنے دے کے بھی خوش ہے، اوے سونیا تیرے رب نے ڈیلی تیرے کو دن چ 5 نمازاں دے وچ سنتاں چ وکھرے دھرنے، ہر تشہد دھرنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کبھی دھرنے میں آ تو صحیح، وہاں جا کر کے دنیا کا چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا حسن وہ بھی میک اپ والا ڈینٹنگ پینٹنگ والا ملے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ بول، ان ٹچ حسن تیرے لیے، لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، گارنٹی دیتے ہیں کہ تیرے لیے ہم نے وہ حسن تیار کیا ہے، وہ حوریں تیرے لیے، وہ قصور تیرے لیے۔ الگ بات ہے کہ جس جگہ تو جا کے بیٹھا ہے اور جہاں تیرا دل گرا ہے اور جہاں تو ہر چاہی بنایا دل پھینک بنایا، وہ لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں۔ سنا تھا میں نے، کہتے ہیں لوگ جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا، جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا۔ پاجی چاہ کدی نہیں جے ویکھی؟ جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا، سہمی ہوئی ایک حور کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے۔ تسی ہنسے ہی نہیں، لوگ تو بہت ہنستے ہیں، لطیفہ ہے، بڑی زبردست بات کہہ دی ہے، وہ جی جنت وحشی ملا سہمی ہوئی حوریں، ہاں ہاں کر مذاق، بنا لطیفے، کہہ باتیں، جب تیری نفرت ہو تو نام بدل دے، ٹائٹل بدل دے، القاب بدل دے، جب تجھے ضرورت پڑے تو بہت حسن و جمال کے ساتھ پیار و محبت کرے۔ تیرے رب کے اصول اور قاعدے ضابطے وہی ہیں، وہ نہیں بدلے۔ میرے بندے توبہ کر کے آجا، رجوع کر کے آجا، جوانی میں آجا، انابت کر کے آجا، قنوت کرتے آجا، ہاتھ اٹھائے آجا، تو جھولی پھیلا کے آجا، مانگنے والا بن کے آجا، تو ایک آنسو اپنی غلطیوں پہ، جوانی کے اوپر گناہوں پہ بہا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ لوگوں نے ایسے نہیں کبھی صحراؤں میں نمازیں پڑھی، کبھی تپتی ریت پہ سجدے کیے، کبھی انگاروں پہ توحید بولے، ان کو پتا تھا کہ جوانی کی قیمت کیا ہے، مگر آج کے جوان کو بس اتنا ہے کہ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ کہتا ہے کیا بات ہے، یہ کہانی تیرے رب نے لکھی ہے، کسی اور نے نہیں لکھی۔ تیرے ابا جی کا پانی، اماں جی کا پانی، ان دونوں پانیوں پہ پانی سے پانی لکھے، تجھے پانی کی بوند بنا کے، اور پانی کے بلبلے، ہوا بھری تیرے اندر، حسن رکھا تیرے اندر، جمال رکھا تیرے اندر، کہ تیری زندگی بندگی حسین بنے۔ میرے دروازے پہ اور ہم در در پہ جا کر کے کہتے ہیں آوارہ پھر کے ساری رات گلی محلوں میں، چلو شہراں چ تے گلی محلیاں چ، پنڈاں چ ویکھیا روڑیاں تے بیٹھے ہوندے ساری ساری رات۔ ہویا کی ہے جی، یہ مولوی صاحب تانوں سمجھ نہیں آنی، پروفیسر تیری سمجھ تو گل باہر ہے، جیڑیاں سانوں لگیاں نے سانوں پتہ، تجھے نہیں پتا میرے محبوب مصلی پہ، اور ایک جوان ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، پتہ کرنا کون تھا جوان، جوانی بھری جوانی میں پہلی رکعت قیام کی ہے، سورہ بقرہ بھی گزر گئی ہے، سورہ نساء بھی گزر گئی ہے، آل عمران بھی گزر گئی ہے، اور آپ کا قیام جو ہے ایک رکعت کا، پھر رکوع ایسے، پھر سجدے ایسے، قدموں پہ ورم پڑے ہوئے ہیں، اور پوچھا گیا گناہ بھی کوئی نہیں، پھر آپ کو جو ہے اتنی رب کی بندگی میں زندگی، تو جواب آیا افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے جو مجھے اپنا بندہ بنانے کا شرف بخشا ہے تو میں بندگی کے حق ادا نہ کروں؟ آئیے اس شکر گزار رب کے، آپ کو پتہ ہے رب کی ایک صفت الشکور بھی ہے، قدردان۔ اللہ کی قدردانی کیا ہے کہ وہ کسی کی معمولی سی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ایک ذرے کے برابر۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ویٹ ہے، کلو ہے، اور کئی ویٹ ہیں، ہمارے پیمانے ہیں، نیکی کا ویٹ کا پیمانہ اللہ نے ذرہ رکھا ہے، ریت کے ذرے کے برابر بھی ہوئی تو میں تولوں گا، سنگل بھی ہوئی تو تولوں گا۔ توحید کا ایک چھوٹی سی پرچی بھی آ گئی، پوری زندگی کے گناہوں پہ بھاری کر دوں گا، لیکن بندہ بن گیا۔
سر جی سب سے خوبصورت دور قیام رکوع سجدوں کا وہ یہی جوانی کا دور ہے، اس میں بندہ جیسے بڑھاپے میں تو پھر کرسیاں ہی آتی ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ کا شکر کریں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ویلا ہونا ہے مسیطہ جو کرسیاں پہ جانی ہیں. ہم ہنستے تھے بھی مسجد میں کرسی کا کیا تعلق، چودراہٹ کیسی نوابی، وہی دیکھ رہے ہیں آج وہی چل رہا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس جوانی کی اس بہار میں یہ بار بار نہیں لوٹنی. یہ جس نے جوانی دی ہے وہ فالج بھی ڈال سکتا ہے، وہ روک بھی سکتا ہے، وہ شکل بگاڑ سکتا ہے، وہ لقوے کے مرض میں اللہ نہ کرے مبتلا کر سکتا ہے. چلتے ہوئے اچھے خاصے بیٹھے نوجوانوں کے اوپر ہارٹ اٹیک آپ کے شہر میں. کہاں ہے وہ بٹر کا شہزادہ جو دین کی تڑپ کے لیے بھاگا کرتا تھا؟ آپ میں ہمارے اندر ہی تھے. کہاں ہیں ہمارے بڑے بڑے اسلاف جو جوانیوں میں چلے گئے؟ میں نے تو ابھی علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کو ملنا تھا. میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہاں بھی ملے، ہم تب نہیں تھے اس دوڑ میں، پتہ نہیں کتنی جگہ پہ پیچھے گئے، لیکن وہاں وہ اس سے پہلے چلے گئے. لیکن رب بلا لیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ ابھی ملک کو احسان الہی ظہیر کی ضرورت ہے، ابھی حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہما ان کی ضرورت ہے، ابھی فلاں جوان کی، ابھی فلاں یوتھ فورس کے سردار کی. رب جو ہے وہ گود میں لال دے کے لے لیتا ہے. جوانی قیمتی بناؤ، اور اس کی قیمت کی صرف ایک ادا ہی اللہ کو بھائی ہے کہ بندگی اختیار کرو. اپنی محنت کرو، کام کرو، کوئی نہیں روکتا، پیشے میں جاؤ، حلال کماؤ، لیکن جب تھوڑی سی فراغت ملے فَإِذَا فَرَغْتَ نصب نصیب بنا. یہاں آپ جو مرضی مانا کر لیں، میں اس آیت سے نصیب ہی نکالتا ہوں. نصیب بنا اپنے، مقدر میں نے اچھے بنائے. اللہ جب ہم سیرت کانفرنس رکھتے ہیں نا تو مانا یہ ہے سورت تو رب نے سب کی خوبصورت بنا دی ہے، بندے سیرت تجھے خود بنانی پڑے گی. مگر ہم سارے سورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر گلی محلے میں بیوٹی پارلر. اگر سیرت پہ توجہ ہوتی تو ہر گلی محلے میں مدرسہ ہوتا. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے سورت سنوار کے. لہٰذا صورتوں پہ مرنے والوں ذرا سیرت کی طرف آؤ. جوانی کے اندر عبادت کرنا انبیاء کا شیوا ہے. بڑھاپے میں تو خون خار درندے بھی پرہیزگار ہو جاتے، تو پھر کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ سمجھ دے، توفیق دے. کافی سارا ٹائم بیت چکا. ماشاءاللہ آپ کے محبوب خطیب تشریف لا چکے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے خطابات کو، الفاظ کو تاثیر دے کر کے اللہ دلوں کو چیرتے ہوئے اندر پہنچے، اور جو حقیقی معنوں میں جس مقصد کے لیے کانفرنس رکھی گئی اس میں کامیاب فرما. وما توفیق الا باللہ.